إلا من ظلم، یہ چھٹا پارہ ہے، اس کا نام ہی ہے لا یحب اللہ۔ اسلام کی جملہ خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو زبان کی حفاظت پر بڑا زور دیا، بلکہ اس مسلمان کو کامل اور افضل مسلمان قرار دیا ہے اس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، صحیح اور افضل اور کامل مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اسلام نے زبان کی حفاظت پر بڑا زور دیا۔ جامع ترمذی کتاب الزہد باب حفظ اللسان کی ایک روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقعہ اللہ شر ما بین لحیین وشر ما بین رجلین دخل الجنہ، اس آدمی کو اللہ تعالی شرمگاہ کی برائی سے اور زبان کی برائی سے بچا لے، وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ عام طور پر انہی دو وجوہات سے زیادہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ صحیح بخاری کتاب الرقاق کے حوالے سے اس کے راوی سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی نے اس آدمی کے لیے جنت کی گارنٹی دی، ضمانت دی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بیان کرتے ہیں، واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، لیکن اس آدمی کے لیے آپ جنت کی گارنٹی لیتے ہیں جو اپنے زبان اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے۔ من یضمن لی ما بین رجلین وما بین لحیین دخل الجنہ، اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھ سے اپنے شرمگاہ اور اپنے زبان کی حفاظت کی گارنٹی لے لے، ضمانت لے لے، تو اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ تو کئی احادیث میں، خود قرآن میں بھی اس پر زور دیا گیا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ جسم کے جو پارٹ ہے، اعضاء ہے، کل قیامت کے دن سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، یہ مسئول ہوں گے۔ تو زبان کی قباحتوں میں سب سے بری قباحت جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ ہے غیبت، چغل خوری۔ غیبت کے بارے میں بتایا گیا ہوگا، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے غیبت کی تعریف کی کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے تعلق سے اس انداز میں بات کرنا، اس طرح سے اس کا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ اگر وہ چیز ان کان فی اخیہ معقول، اگر وہ برائی و کمی میرے بھائی میں ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا؟ تو آپ نے کہا کہ اگر وہ کمی و کوتاہی تمہارے بھائی میں ہے اور تم اس کو بیان کر رہے ہو تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ کمی کوتاہی تمہارے بھائی میں نہیں ہے پھر بھی تم بیان کر رہے ہو فقط بہتہ ہو، تو یہ تو ایک الزام ہے، بہتان ہے، تہمت ہے جو غیبت سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو ہماری زبان کی قباحتوں میں سے سب سے قبیح جو سرزد ہوتا ہے
وہ غیبت ہے، چغل خوری ہے۔ اور غیبت کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے ہر کوئی یا تم میں سے ہر ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ نے کہا تمہارا نیچر، تمہارا فطرت خود ایسا ہے کہ تم اس کو ناپسند کرو گے۔ یہاں جو سورہ لا یحب کے یا پارے لا یحب کے شروع میں جو چھٹے پارا میں ہے، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ زبان کے برائی کو ظاہر کر کے بیان کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ کسی کی برائی کو زبانی طور پر منہ سے کہہ کر کے پھیلانا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کی برائی کو کہہ کر کے لوگوں میں بیان کر کے نہ بیان کرے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ ہاں الا من ظلم، اگر آدمی ظلم کیا گیا تو اس صورت میں دوسرے کی برائی کو بیان کر سکتا ہے۔ اس کو آپ کہہ لیجیے کہ جو غیبت، چغل خوری یا کہ دوسرے کی برائی، یہ قرآن کی روشنی میں ایک طریقہ اور حدیث میں 3 طریقے سے اس کا بیان کرنا جائز و درست ہے۔ پہلا یہ ہے کہ کوئی آدمی مظلوم کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو وہ ظالم کے سامنے دوسرے کی برائی بیان کر سکتا ہے کہ اس آدمی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میری زمین جائیداد غصب کر لیا ہے اور میرا روپیہ پیسہ بقایا ہے، یہ نہیں دے رہا، یہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ تو مظلوم آدمی ظالم کی برائی حاکم وقت کے سامنے کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، یہ درست ہے، یہ غیبت نہیں۔ اور ایک یہ ہے الاستعانۃ علی تغییر المنکر، کسی میں کوئی منکر کا غیر شرعی کام پایا جاتا ہے، میری استطاعت طاقت نہیں ہے، کسی بڑے حاکم سے کہہ کر کے یا اس کے بڑے بھائی سے، باپ سے کہہ کر کے اس برائی کو روکنے کے لیے کہ تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہاری بیوی، تمہاری بہن، اس کے اندر ایسی کمی کوتاہی ہے، تم اس کو برائی سے روکو۔ یہ طریقہ بھی جائز و درست ہے۔ اور ایک طریقہ ہے الاستفتاء، فتویٰ طلب کر کے کہ ہمارے بھائی نے ہماری زمین جائیداد لے لی ہے، پیسہ روپیہ لے لیا ہے، نہیں دے رہا ہے، عالم صاحب، مفتی صاحب، اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے، آپ بتائیے تاکہ اسی روشنی میں میں اس کے ساتھ کارروائی کروں۔ یہ 3 طریقہ ہے جو دوسرے کی برائی کو اعلان بیان کیا جا سکتا ہے، ورنہ شریعت نے کسی کی برائی کو ظاہر کر کے بیان کرنے کو ناپسند کیا۔ اللہ نے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ برائی کو قول کے ذریعہ ظاہر کر کے جہری طور پر بیان کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ الا من ظلم، ہاں وہی آدمی برائی کو بیان کر سکتا ہے جو ظلم کیا گیا ہو، جو مظلوم ہو۔ اس کے بعد آج کی تراویح میں سورہ مائدہ کی تلاوت ہوئی ہے، اور سورہ مائدہ ان صورتوں میں سے ہے جس میں زیادہ تر حلال و حرام کے احکامات بیان کیے گئے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے۔ کھانے پینے کے تعلق سے اسلام کا ایک اصول، ایک ضابطہ ہے، آپ اس اصول ضابطہ کو جان لیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو خود بخود آپ جان جائیں گے۔ کھانے کے تعلق سے کون سی چیز کھانی ہے، کون سی چیز نہیں کھانی۔ شریعت نے یا قرآن نے 2 قسم کے الفاظ استعمال کیے، ایک ہے طیبات، جو طیب کی جمع ہے، جس کے معنی پاکیزہ، عمدہ، بہتر، مفید، اور ایک ہے خبائث، جو خبیثۃ کی جمع ہے، جس کے معنی ناپاک، گندی، مضر، نقصان پہنچانے والی چیز۔ اب 2 چیز ہے۔ شریعت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جن چیزوں میں کسی طرح کا فائدہ ہے، نفع ہے، چاہے وہ فائدہ نفع
ایمان عقیدے کا ہو، اخلاق و کردار کا ہو، سماج معاشرے کا ہو، یا صحت تندرستی کا ہو، وہ ساری چیزیں حلال اور جائز ہیں۔ لیکن جس کے اندر خسارہ ہے، نقصان ہے، گھاٹا ہے، چاہے وہ خسارہ گھاٹا ایمان عقیدے کا ہو، یا اخلاق و کردار کا ہو، سماج معاشرے کا ہو، یا پھر صحت و تندرستی کا ہو، اگر خسارہ ہے، نقصان ہے، تو وہ چیز ناجائز اور حرام۔ تو جو چیز طیب ہے، طیب، پاک، مفید، عمدہ، وہ حلال ہے، لیکن جو چیز خبیث ہے، مضر ہے، نقصان پہنچانے والی ہے، وہ چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 4 کے اندر بیان کیا ہے، یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیز حلال کی گئی ہے، قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے تمہارے لیے طیب چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو، عمدہ چیزوں کو حلال کیا گیا۔ تو جو چیز طیب ہے وہ پاک ہے، حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 میں گزشتہ آسمانی کتابوں میں پیارے پیغمبر کی کچھ صفات بیان کی، انہی صفتوں میں سے صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی اپنی امت کے لیے طیب چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ طیب اور حلال چیزیں کھاؤ۔ اس سے پہلے ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 168 کے اندر، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیز ہے اس کو کھاؤ۔ سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 172 میں اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس کو کھاؤ، وَاشْکُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر صحیح معنوں میں تم اس کی عبادت کرتے ہو، واقعی نمازی ہو، دیندار ہو، دین سے تم قریب ہو، تو طیب اور حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی و رسولوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں طیب اور حلال چیزیں کھاؤ۔ تو جو چیز طیب ہے، پاک ہے، وہ حلال ہے، جو خبیث ہے، ناپاک ہے، مضر ہے، وہ حرام ہے۔ پینے کے تعلق سے شریعت کے اندر پینے کے تعلق سے بھی شریعت میں رہنمائی موجود ہے۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سئل رسول اللہ عن البدع، اللہ کے رسول بدع کے بارے میں سوال کیے گئے۔ یہ بدع کیا ہے؟ بعض روایتوں میں نبیذ العسل، شہد کی نبیذ، سرکہ عرب کے لوگ بناتے تھے نبیذ، شہد کی نبیذ۔ بعض روایتوں میں شراب اہل الیمن، یمنیوں کی ایک خاص مشروب، یمن کے لوگ ایک خاص مشروب تھا ان کا بدع، اس کو پیتے تھے۔ تو اس بدع کے بارے میں سوال کیا گیا کہ بدع کا پینا کیسا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے صرف اس بدع کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ ایک ضابطہ بتایا، ایک اصول بتایا، کل ما اسکر فہو حرام، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ حرام۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام۔ بعض روایت میں کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز شراب ہے اور ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے، یا ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز شراب ہے اور ہر طرح کی شراب کیا ہے؟ حرام۔ اور سنن نبی داؤد کتاب الاشربہ کی روایت میں کہ کوئی چیز بہت ہی زیادہ پینے سے یا کھانے سے نشہ پیدا کرتا ہو، اس کا معمولی مقدار بھی حرام۔
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ حصہ نشہ پیدا کرے اس کا معمولی مقدار بھی حرام۔ یہ اتنی لمبی تمہید میں اس لیے بیان کی ہے کہ آپ اس ضابطہ کو جان جائیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا پکار کھاتے ہیں لیکن نشہ نہیں پیدا ہوتا، نشہ نہیں پیدا ہوتا۔ چلو نشہ نہیں پیدا ہوتا ہے، صرف شراب ہی سے نشہ پیدا ہوتا ہوگا، لیکن کیا یہ چیزیں جو اس وقت پائی جا رہی ہیں، یہ سگریٹ، تمباکو، گٹکا پکار، یہ طیبات میں داخل ہے یا خبائث؟ کس میں داخل ہے؟ اس سے تندرستی بنتی ہے کہ بگڑتی؟ یہ مفید ہے یا مضر ہے؟ کیا ہے یہ؟ ارے ان تمام چیزوں کے بنانے والے خود لکھتے ہیں اس پر کہ تمباکو جان لیوا ہے، سگریٹ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور یہ گٹکا پکار باقاعدہ اس میں بچھو چھپا ہوا تھا، کینسر ہو سکتا ہے، کینسر لا علاج بیماری۔ 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے کہہ دیا یہ سب حرام ہے، حرام ہے۔ اور ہمارے تمام صالح علماء، میں تھوڑا سا نسبت کرتا ہوں کہ ہمارے صالح علماء کے نزدیک یہ سب کمپلیٹلی مکمل حرام ہے۔ صالح اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ ہمارے علماء میں سے بھی کھاتے پیتے، لیکن آپ ان سے بھی پوچھیں تو سب اللہ کو کہتے ہیں کہ ہاں حرام ہے بھائی، لیکن وہ عادت ہو کہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، کیا کریں؟ تو یہ حرام ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اچھا، شریعت کا ایک ضابطہ یہ بھی ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے، انتہائی دیندار لوگوں کو جو واقعی اس طرح کی چیزوں کا استعمال نہیں کرتے لیکن کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ شریعت کا ایک اصول ہے، آپ جان لیجیے کہ جن چیزوں کا کھانا حرام، جن کا پینا حرام، جن کا پہننا اوڑھنا حرام، جن کا استعمال حرام، ان کی خرید و فروخت بھی حرام، ان کی تجارت بزنس بھی حرام ہے، ان کا کاروبار بھی حرام ہے۔ آسان لفظوں میں کہیے کہ ان کی قیمت بھی حرام ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا۔ آپ اس باب کے اندر موجود حدیث پر غور کریں تب آپ کے سمجھ میں بات آ جائے گی۔ یہ بات میں نے فتوے کے طور پر نہیں کہی۔ وہ باب قائم کیا، باب و بین المیتۃ والاسنام، اور اس بات کے تحت انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ عام الفتح وہو بمکہ تھا، میں نے اللہ کے رسول کو فتح مکہ کے ساتھ رمضان سن 8 ہجری میں فرماتے ہوئے سنا۔ آپ مکہ میں تھے، مکہ میں میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کیا؟ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام۔ 4 چیزوں کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہ اس کے رسول حرام قرار دیتے ہیں۔ کس کو؟ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر، اللہ اس کے رسول حرام قرار دیتے ہیں شراب کے خریدنے اور بیچنے کو۔ اللہ اس کے رسول حرام قرار دیتے ہیں مردار کے خریدنے اور بیچنے کو، ان کا کھانا حلال نہیں۔ نمبر 3، اللہ اس کے رسول حرام قرار دیتے ہیں خنزیر سور کے خریدنے اور بیچنے کو۔ نمبر 4، اللہ اس کے رسول حرام قرار دیتے ہیں بتوں کے خریدنے اور بیچنے کو۔ ان 4 چیزوں کے بارے میں اعلان نبی نے فرمایا اللہ اس کے رسول حرام قرار دیتے ہیں۔ کس کو؟ شراب کی تجارت کو حرام قرار دیتے ہیں، مردار کی تجارت کو حرام قرار دیتے ہیں، خنزیر کی تجارت کو حرام قرار دیتے ہیں، اور بتوں کی تجارت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ جب یہ بات آپ نے بیان کی اسی محفل میں آپ سے پوچھا گیا ارائیت شحوم المیتۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مرے ہوئے جانوروں کی چربیوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے؟ غالباً
جب اہل عرب کے جانور مر جاتے تھے تو کھال اتار لیتے تھے، اس کے اپنے برتن وغیرہ اور جھولے وغیرہ بناتے تھے۔ کبھی کبھار مرے ہوئی جانوروں کی چربیاں بھی نکال کر کے پگھلا لیتے تھے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول مرے ہوئے جانوروں کی چربیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور صرف پوچھا نہیں انہوں نے، ان چربیوں کا تین فائدہ بھی نبی سے بتایا۔ کہا اتنا اطلاع بھی سکون، اے اللہ کے رسول ان چربیوں کو کشتیوں پر لیپا جاتا ہے، جب کشتیاں بوٹ بنائی جاتی ہے تو لیپا جاتا تاکہ نیچے سے پانی نہ آئے۔ وَإِنْهُمْ بِهَالْجُلُودِ، جب چمڑوں کو ہم طباقت دیتے ہیں، پاک کرتے ہیں استعمال کے لیے، تو انہی چربیوں سے ہم اس کی پکائی کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ وَيَسْتَسْقُهُ بِهَا النَّاسُ، کچھ لوگ چراغ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، اس سے تیل جلایا جاتا تھا۔ اب یہ مطلب جدید چیزیں آ گئی ہیں، تو کہا کہ وہ چراغ کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ تین فائدہ بتایا، کیا کشتیاں لیپی جاتی ہیں، چمڑے طباقت دیے جاتے ہیں، کبھی کبھار ہم اس کو چراغ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تینوں فائدوں کے سننے کے بعد نبی جان تو کیا کہتے ہیں؟ لا ہوا حرام، نہیں تمہیں کتنا ہی فائدہ نظر آئے وہ حرام ہے۔ ثم قال عند ذلك، پھر اس موقع پر آپ نے کہا قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو غارت کرے، اللہ یہودیوں کو برباد کرے۔ ان اللہ لما حرم علیہم السموم، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر مرے ہوئے جانوروں کی چربیوں کو حرام قرار دیا، جملوہ، ہیلا بہانا کرنے والی قوم نے کیا کیا؟ ان چربیوں کو پگھلا لیا۔ ثم باعوہ، پھر اس کو بیچ دیا۔ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ، اور اس کی قیمت کھا گئے۔ چربیوں کو نہیں کھایا بلکہ قیمت کھا گئے۔ تو جن چیزوں کا کھانا حرام ہے ان کی قیمت بھی حرام ہے۔ بلکہ سنن ابی داؤد میں تو واضح طور پر نبی نے فرمایا ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کسی چیز کے کھانے کو حرام قرار دیتا ہے، حرم علیہم ثمنہ، تو اس پر اس کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کا ضابطہ ہے کہ طیب چیزیں حلال ہیں، خبیث چیزیں حرام، نشہ پیدا کرنے والی چیزیں حرام ہیں۔ اور جن چیزوں کا کھانا پینا پہننا، جیسے کھانے پینے کی بات نہیں، جو لباس شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے اس کی خرید و فروخت بھی درست نہیں۔ بہت ساری چیزیں کسی خاص قوم کے لیے جو ان کے پوجا پاٹ میں استعمال ہوتی ہے، جو ان کے تہوار میں استعمال ہوتی ہے، وہ بھی مسلمان کے لیے جائز درست نہیں، کیونکہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے اس کی خرید و۔ ہاں جن چیزوں کا استعمال کامن ہے وہ غلط استعمال کرنے الگ چیز ہے، تو جن کا استعمال کامن ہے، عام ہے، ان کی تجارت خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں جائز نہیں۔ ایک آخری بات جس کا تعلق تقریباً منحص سے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے اور وہ بھی اہل ایمان کو خطاب کر کے کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس کا بھی غلط مفہوم لیا جاتا ہے کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وسیلہ کہتے ہیں ایسی چیز جس کے ذریعہ کسی کی قربت حاصل کی جائے، کسی کا تقرب حاصل کیا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ چاہو کس کا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ تو اس کا غلط مفہوم لیا جاتا ہے۔ دیکھیے وسیلہ شریعت میں اس کا حکم ہے،
لیکن وسیلہ کی صرف 3 ہی شکلیں جائز ہیں۔ صحیح منہج عقیدہ کے مطابق وسیلہ کی صرف 3 ہی شکلیں جائز ہیں۔ پہلی شکل اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور اس کی صفات سے وسیلہ طلب کیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہے، ان ناموں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعہ سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، یہ جائز و درست ہے۔ اور وسیلہ کا دوسرا ذریعہ اپنے نیک و صالح اعمال کے ذریعہ اللہ سے وسیلہ طلب کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ قرآن میں کئی آیتیں ہیں اور سب سے زبردست مثال جو دی جاتی ہے صحیح بخاری کی وہ مشہور روایت، جس کو آپ بارہا سنے ہوں گے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الادب میں بیان کیا ہے۔ بڑا دلچسپ باب قائم کیا ہے، باب اجابت من بر والدین، اس آدمی کے دعا قبول ہونے کا باب جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے ساتھ یا ان میں سے کوئی ایک ہی ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کی نیکی اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتی، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا کتاب الادب میں، باب اجابت من بر والدین، اس آدمی کے دعا قبول ہونے کا باب جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیکی کرے۔ اس بات میں ایک لمبی روایت نقل کی ہے، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بینما ثلاثۃ نفر یتماشون، آپ نے سنا ہوگا یہ روایت کہ ایک مرتبہ 3 لوگوں کی ایک جماعت سفر کر رہی تھی، اصابہم المطر، ابھی کچھ دور گئے تھے کہ بارش آ گئی، بارش سے بچنے کے لیے تینوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ غار میں داخل ہوئے، اچانک ایک بڑا سا پتھر، ایک چٹان کھسک کر کے آیا اور غار کے اوپر غار کو بند کر دیا۔ تینوں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کوشش کی، پتھر کو دھکا لگایا لیکن پتھر کو، چٹان کو نہیں ہٹا سکے۔ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو اس سے نکلنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں کوئی اچھا کام اللہ کے لیے کیا ہو تو اس کام، اس عمل کا حوالہ دے کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دوسرے سے ایک نے کہا کہ اللہ العالمین، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریاں چراتا تھا، جب شام میں واپس آتا تھا تو بکریوں کا دودھ ہوتا، پہلے والدین کو پلاتا پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک اتفاق سے بہت دور چلا گیا بکریاں چراتے ہوئے، واپس آیا، دیر ہو چکی تھی، میرے والدین سو چکے تھے۔ جب دودھ لے کر پہنچا تو دونوں سو رہے تھے، میں سرہانے کھڑا رہا، میرے بچے بھوک سے تڑپتے رہے لیکن میں نے والدین سے پہلے انہیں دینا مناسب نہیں سمجھا۔ جب صبح ہو گئی میں نے پہلے والدین کو دودھ پلایا پھر اپنے بچوں کو دیا۔ الہ العالمین، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے فَخْرُجْ مِنْهَا فُرْجَةً نَرَىٰ مِنْهَا السَّمَاءَ، تو اللہ اس میں تھوڑی سی کشادگی پیدا کر دے، اس پتھر کو ہٹا دے ہم تاکہ آسمان دیکھ لیں۔ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا۔ دوسرے نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے اپنی چچہری بہن کے ساتھ غلط ارادہ کیا تھا، لیکن جب وہ موقع ملا تو میں اس سے باز آ گیا اور جو درہم و دینار اس کو دیے تھے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کر دیا۔ الہ العالمین، اگر یہ میں نے کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو، چٹان کو کھسکا دے۔ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا لیکن نکلنے کا راستہ نہیں۔ تیسرے نے کہا الہ العالمین، ہمارے پاس کچھ مزدور تھے، جب مزدوری لینے کا وقت ہوا سب نے اپنی مزدوری لی، ایک آدمی نے اپنی مزدوری نہیں لی، وہ چلا گیا۔ ہم نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا، بھیڑ بکریاں گائے خرید لی، خوب زیادہ ہو گئے۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا تو کہا کہ وہ میری مزدوری دے دو۔ میں نے کہا یہ سب جو دکھائی دے رہے ہیں اونٹ گائے یہ سب تیرے ہی ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ کہا بھائی مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ یہ تیرے ہی ہیں، تیرے پیسے کو میں نے تجارت میں لگا دیا تھا تب تیرے ہی ہیں، تو لے جا اس کو۔
اور وہ لے کر کے چلا گیا. اے لالا العالمین اگر میں نے کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے. واقعی وہ پتھر کھسک گیا, تینوں اس غار سے باہر آئے. علماء نے سب نے بالاتفاق یہی مسئلہ مستقل کیا کہ نیک اعمال سے, اچھے اعمال سے وسیلہ طلب کیا جا سکتا ہے. اور وسیلہ کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی نیک و صالح آدمی کے ذریعہ دعا کرائی جائے. صحیح بخاری کتاب الاستسقاء کی روایت ہے. حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عہد سالی ان کے زمانے میں آئی تو انہوں نے استسقاء بالعباس بن عبد المطلب, تو انہوں نے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کے ذریعہ دعا کرائی, اسے دعا کرنے کے لیے کہا اور خود کہا کہ اے اللہ اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ اِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ بِنَبِيِّكَ, کہ اللہ ہم تجھ سے وسیلہ طلب کرتے تھے تیرے نبی کے ذریعہ جب تک وہ دنیا میں زندہ تھے. فتسقینا, تو تو ہم کو بارش دیتا تھا. آج تیرے نبی نہیں ہیں, ہم تیرے نبی کے چچا عباس کے ذریعہ تجھ سے وسیلہ طلب کرتے ہیں. فسقینا, اے اللہ تو بارش برسا. حدیث میں برسونا تو بارش برسائی جاتی تھی. وہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عمر بن خطاب نے نبی کا وسیلہ نہیں طلب کیا, نبی کا حوالہ نہیں دیا, بلکہ کہتے جب تک نبی زندہ تھے ہم نبی کے ذریعہ وسیلہ طلب کرتے تھے, اب نبی کے بعد ہم نبی کے چچا عباس کے ذریعہ وسیلہ طلب کرتے, کیونکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیات زندہ تھے. تو کسی زندہ صالح آدمی کے ذریعہ وسیلہ طلب کی جا سکتی ہے. مردہ آدمی کے ذریعہ, مرے ہوئے آدمی کے ذریعہ, غائب کے ذریعہ, یا نبی رسول کے توفیق کے کہہ کر کے, یہ ساری شکلیں جائز و درست نہیں ہے. وسیلہ کی تین ہی شکلیں جائز ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے اسماء صفات کے ذریعہ, دوسرا یہ کہ نیک اعمال کے ذریعہ, تیسرا کسی صالح نیک زندہ آدمی کے ذریعہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ طلب کرو, اس کا قرب حاصل کرو. یہ چند باتیں تھیں جو آج مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھتا فرمائے, کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.